پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل مثال الجنتی اس جنت کی، التی وہ جو، وعدہ وعدہ کیے گئے، المتقون متقی لوگ، فیہا اس میں، انہارو نہریں ہیں، من ماء پانی کی، غیری نہ، آسن بدلنے والے، وانہار اور نہریں ہیں، من اللبن دودھ کی، لم نہ، یتغیر تبدیل ہوگا، طعمہ مزہ اس کا، وانہار اور نہریں ہیں، من خمر شراب کی، لذت باعث لذت ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے، وانہار اور نہریں ہیں، من عسل شہد کی، مصفن خوب صاف کیا ہوا، ولہم اور ان کے لیے ہے، فیہا اس میں، من کلی ہر قسم کے، الثمرات پھل، ومغفرۃ اور بخشش، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کمن مانند اس کے ہو سکتا ہے جو، ہوا وہ، خالد ہمیشہ رہنے والا ہے، فی الناری آگ میں، وسوقو اور وہ پلائے جائیں گے، ماء پانی، حمیمن کھولتا ہوا، وقطع تو وہ کاٹ دے گا، امعاءہم آتے ان کی۔ متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والی نہیں، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسے شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوں گی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو خوب صاف ہوں گی، اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ جنت کی نہریں اور جنت کے پھلوں کا ذکر آیا ہے اس آیت میں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ انہیں دونوں کا کمپیریزن بتایا گیا ہے، جنت اور جہنم والوں کا۔ یہاں جنت کی نہروں کا ذکر ہے۔ جنت کی نہریں، جنت میں میٹھا پانی، خشک ذائقہ دودھ، لذیذ شراب اور شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ جنت کی نہروں کے مشروبات یعنی ڈرنکس کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہے گا۔ سورہ محمد کی یہی آیت ہے، اسی میں فرمایا ہے، متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں میٹھے پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، ایسے دودھ کی نہریں جس کے ذائقے میں ذرا فرق نہ آیا ہو، ایسے شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں، اور صاف شفاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ سیحان، جیحان، فرات اور نیل جنت کی نہریں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، فرات اور نیل جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ کوثر جنت کی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں عطا فرمائی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس میں ایسے پرندے اڑتے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی سی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، وہ پرندے تو خوب مزے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان پرندوں کو کھانے والے بھی مزے میں ہیں، یعنی جو ان نہروں کے پاس رہتے ہیں جنت میں، جو یہ پرندے کھاتے ہیں وہ بھی بہت مزے میں ہیں۔ اہل جنت حسب خواہش یعنی اپنے ڈیزائر سے جنت کی نہروں میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے اپنے محلات میں لے جا سکیں گے۔ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ
اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کی نہریں ہیں، اور ان نہروں سے چھوٹی نہریں نکلیں گی، ان جنتیوں کے محلات جو جنتیوں کے محلات میں جائیں گی، یعنی اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے ان نہروں کو اپنے محل میں لے جائیں گے۔ جنت کی ایک نہر کا نام نہر حیات ہے، جس کا پانی جہنم سے نکلنے والوں پر ڈالا جائے گا تو وہ دوبارہ بیج کی طرح اگ پڑیں گے، کیونکہ وہ جلے ہوئے ہوں گے تو ان پر یہ پانی ڈالا جائے گا، نہر حیات۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرما دے گا، اور آگ والوں کو آگ میں داخل فرما دے گا۔ پھر جتنا وقت بعد چاہے گا ارشاد فرمائے گا، دیکھو جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو اس کو آگ سے نکال لو، تو وہ لوگ اس حال میں نکلیں گے کہ ان کے جسم کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے، تب وہ نہر حیات یا نہر حیا میں ڈالے جائیں گے، اور وہ اس طرح اگ پڑیں گے، یعنی بالکل صحیح سالم ہو جائیں گے، جس طرح بیج سیلاب سے فوراً اگتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ پھر جنت کے پھلوں کا ذکر بھی ہوا ہے اس آیت میں کہ مغفرت ہوگی ان کے لیے اور جنت کے پھل ہوں گے۔ جنت کے پھل اہل جنت کے لیے ہمیشہ موجود ہوں گے۔ جنت میں ہر موسم کا پھل ہر وقت ہوں گے، ہر موسم کے پھل ہر وقت ہوں گے۔ جنت کے پھل حاصل کرنے کے لیے کسی سے اجازت نہیں لینی پڑے گی۔ جنت کے پھلوں کا ذخیرہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ جنت کے پھل گلنے سڑنے سے محفوظ ہوں گے۔ کیلا اور بیر جنت کے پھل ہیں۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 27 سے 33 میں فرمایا، اور دائیں ہاتھ والے کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے کانٹوں کی بیریوں اور تہدار کیلوں اور دور تک پھیلے سایوں اور ہر دم بہنے والے پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے باکثرت پھلوں میں مزے کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر سورہ رعد میں فرمایا آیت نمبر 35 میں، جنت کا پھل سدا بہار اور اس کے سائے لازوال ہوں گے، یہ انعام ہے متقی لوگوں کا۔ پھر جنت میں ہر جنتی کے من پسند تمام پھل موجود ہوں گے۔ متقی لوگ جنت کے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور جو پھل وہ چاہیں گے ان کے لیے حاضر کیے جائیں گے، اور کہا جائے گا، کھاؤ اور پیو مزے سے اس اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی بدلہ۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 41 سے 44 کہ یہ دنیا میں جو انہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، تقویٰ کیا ہوگا، گناہوں سے بچے ہوں گے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں ان جنتوں میں رکھیں گے۔ جنت کے پھل ہر وقت جنتیوں کی پہنچ میں ہوں گے، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے جب چاہیں گے توڑ سکیں گے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سائے کر رہی ہوگی، اور ان کے پھل ہر وقت ان کی پہنچ میں ہوں گے، انہیں ہاتھ بڑھا کے توڑ لیں گے جب جو چاہیں گے۔ جنت میں کھجور مٹکے کے برابر ہوں گے، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے۔ جنت کے پھل کا ایک خوشہ یعنی ایک گچھا اتنا بڑا ہے کہ اگر دنیا میں آ جائے تو صحابہ اکرام کی جماعت قیامت تک اسے ختم نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نماز کسوف یعنی چاند اور سورج گرہن کی نماز کی حدیث میں روایت کیا ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دوران نماز دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کوئی چیز لی، اور پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ وہ چیز لینے سے رک گئے، یعنی نماز کے دوران ہی آپ نے کچھ لینے سے لیا اور کچھ لینے سے رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھی اور اس کے ایک گچھے کو لینا چاہا، اگر میں اسے توڑ لیتا تو جب تک دنیا رہتی تم لوگ اسے کھاتے رہتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران جنت کے پھل دکھائے گئے۔ جنت کے پھل کا ایک گچھا اگر دنیا میں آ جائے تو زمین آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے
پر بھی ختم نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت اور اس میں موجود ساری نعمتیں لائی گئیں، پھل پھول، سرسبز اور تازگی۔ میں نے اس سے تمہارے لیے ایک انگور کا گچھا لینا چاہا لیکن روک دیا گیا۔ اگر میں وہ تمہارے لیے لے آتا تو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اسے ختم کرنے کے لیے کھاتی، یعنی لیکن ختم نہ کر پاتی۔ سے احمد نے روایت کیا ہے، مسند احمد نے۔ جیسے زمزم 1400 سال سے لوگ پی رہے ہیں اور یہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوگا، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ کھجور، انار، انگور جنت کے پھل ہیں، انجیر جنت کا پھل ہے۔ جنت کے تمام پھل بغیر گٹھلی کے ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک تھال پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ۔ خود بھی اس سے انجیر کھایا اور فرمایا، اگر میں کسی پھل کے بارے میں کہوں کہ یہ جنت سے نازل ہوا ہے تو یہی وہ پھل ہے، کیونکہ جنت کا پھل گٹھلی کے بغیر ہوں گے، بس کھاؤ۔ انجیر بواسیر کو ختم کرتی ہے اور گٹھیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جنتی جب کسی درخت سے پھل توڑیں گے تو اس کی جگہ فوراً نیا پھل لگایا جائے گا، اپنے آپ دوسرا پھل لگ جائے گا، وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت شعبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی جنت سے پھل توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا۔ عبرانی کی روایت ہے۔ اب یہاں اس آیت میں جہنمیوں کا بھی آیا ہے کہ ان کو ایسا کھولتا پانی دیا جائے گا جس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ تو جہنمیوں کے کھانے پینے کا دیکھتے ہیں کہ کیا کھانے کو دیا جائے گا انہیں، کیونکہ وہاں پر بھی انسان کا یہی جسم ہوگا، انسان کو بھوک لگے گی، انسان کو پیاس لگے گی، تو جو جنت میں ہوں گے وہ تو جنت کے پھل کھائیں گے، جنت کا کھانا کھائیں گے، لیکن جو جہنم میں ہوں گے ان کو پھر جہنم کا کھانا دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو جہنم میں 4 قسم کا کھانا دیا جائے گا: زقوم توہر، دری کانٹے دار گھاس، غسلین زخموں کی غلاظت، زغصت حلق میں پھنس پھنس کر اترنے والا کھانا۔ زقوم توہر بدبودار، کڑوا، کانٹے دار۔ توہر زقوم جہنمیوں کا کھانا ہوگا جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے اور اس کے شگوفے یعنی پھل زہریلے سانپوں کے سر جیسے ہیں۔ توہر کھانے کے بعد کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ دعوت کا گھر جہنم میں، اس دعوت کے بعد جہنمیوں کو ان کی اپنی اپنی جگہوں پر واپس پہنچا دیا جائے گا، یعنی کھانے کے لیے ان کو ایک اسپیشل جگہ پہ لایا جائے گا، وہاں اس طرح کا کھانا دیا جائے گا، اس کے بعد ان کو واپس اپنی اپنی جگہوں پہ لے جایا جائے گا۔ یہ ضیافت یعنی دعوت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے، سورہ صافات کی آیت نمبر 62 سے 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ ضیافت یعنی دعوت کو کہتے ہیں، اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا۔ زقوم وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے سانپوں کے سر۔ جہنمی یہی توہر کا درخت کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ کھانے کے بعد پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی جہاں سے پانی پلانے کے لیے لائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے انسان کو یہ سب چیزیں۔ پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سے 46 میں فرمایا، زقوم کا زہر پیٹ میں ایسے تکلیف دے گا جیسے کھولتا ہوا پانی پیٹ میں جوش مار رہا ہو۔ جہنم میں زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا، دیکھنے میں تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، پیٹ میں اسی طرح جوش مارے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ اللہم حفظنا۔ جہنمیوں کا کھانا توہر اس قدر زہریلا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں گر جائے تو وہ ساری دنیا کے اسباب معیشت کو تباہ کر دے، ہر چیز ختم ہو جائے، اتنا زیادہ زہریلا ہوگا وہ۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر طہر کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی یعنی کھانے پینے سب تباہ کر دے، پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی طہر ہو۔ یعنی اتنی ساری جگہ یہ حدیث آئی ہے، مسند احمد میں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں۔ دری، کانٹے دار گھاس۔ طہر کے علاوہ کانٹے دار گھاس اور جھاڑیاں، دری بھی جہنمیوں کا کھانا ہوں گی جو انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوں گی۔ دری جہنم کی بھوک میں ذرہ برابر کمی نہیں کرے گا، بلکہ ان کی تکلیف میں اضافہ کرے گا۔ یعنی یہ سب کھانے سے ان کی بھوک نہیں مٹے گی اور انہیں تکلیف ہوگی۔ جہنمیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ کانٹے دار گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ یعنی کوئی ان کو انرجی نہیں ملے گی۔ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 5 سے 7 ہے یہ۔ غسلین، زخموں کی پیپ اور غلاظت۔ زقوم اور درے کے علاوہ جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا غلیظ اور گندا مواد بھی جہنمیوں کو کھانے کے طور پر دیا جائے گا۔ سورہ حقہ کی آیت نمبر 35 سے 37 میں فرمایا، آج یہاں ان گنہگاروں کا کوئی غمخوار ہے، نہ زخموں کی پیپ کے علاوہ کوئی کھانا ہے جسے ان گنہگاروں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کھائے گا۔ مرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ مرنے کے بعد قبر، پھر اس کے بعد میدان حشر، اس کے بعد یہ جنت جہنم۔ زقوصہ، حلق میں پھنسنے والا کھانا۔ زقوم، دری اور غسلین کے علاوہ جہنمیوں کو ایسا زہریلا، کانٹے دار اور بدبودار کھانا دیا جائے گا جو ان کے حلق میں پھنس پھنس کر نیچے اترے گا۔ ہمارے پاس سورہ مزمل کی آیت نمبر 12 اور 13 میں فرمایا، ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ جہنمیوں کو پینے کی چیزیں، اب پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ پینے کے لیے 5 قسم کے مشروبات دیے جائیں گے۔ ماء حمیم، یعنی کھولتا ہوا پانی۔ ماء سدید، زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون۔ ماء کالمہل، تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا مشروب۔ غساخ، سیاہ زہریلا بدبودار مشروب۔ طینۃ الخبالی۔ اب ماء حمیم یعنی کھولتا ہوا پانی کیا ہے؟ طہر کھانے کے بعد جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنمی یہی طہر کا درخت کھائیں گے اور اس سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ کھانے کے بعد پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی نار جہنم کی طرف ہوگی جہاں سے پانی پلانے کے لیے لائے گئے تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 66 سے 67۔ طہر کھانے کے بعد جہنمی اونٹ کی طرح کھولتا ہوا پانی پئیں گے۔ پھر ایک گمراہ لوگوں، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 51 سے 56 میں، پھر ایک گمراہ ہونے والے اور جھٹلانے والوں، تم طہر کا درخت کھانے والے ہو اور اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی ٹونس لوگے، ٹونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ قیامت کے روز یہ ہوگا دعوت کا سامان جھٹلانے والوں کے لیے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، کھولتا پانی پیتے ہی جہنمیوں کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ اسی آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، پرہیزگار لوگوں سے جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یعنی پہلے جنت کا ذکر ہے اور پھر بعد میں فرمایا کہ اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جہاں جہنمیوں کو ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا۔ ماء سدید، زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون۔ جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کا کھولتا ہوا پانی بھی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔
جسے وہ زبردستی ایک ایک گھونٹ کر کر کے پئیں گے۔ دنیا کے بعد آخرت میں کافروں کے لیے جہنم ہے، جہاں وہ پیپ اور خون کی آمیزش والا پانی پئیں گے۔ پانی پلائے جائیں گے جسے وہ زبردستی گھونٹ گھونٹ کر کے پینے کی کوشش کریں گے، لیکن مشکل سے ہی گلے سے اترے گا۔ کافر کو ہر طرح سے موت آتی دکھائی دے گی، لیکن مرنے نہ پائے گا، اور وہ اس کے بعد بھی سخت عذاب اس کی جان کو لگا ہوگا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ ماں ان کالمہل، تیل کی تلچھٹ جیسا کھولتا ہوا مشروب۔ جیسے تیل جب ہم گرم کرتے ہیں، جب تیل ٹھنڈا ہوتا ہے تو اوپر ایک لیئر جم جاتی ہے، اس کو تیل کا تلچھٹ کہا جاتا ہے۔ تیل کا تلچھٹ جیسا غلیظ بدبودار اور کھولتا ہوا مشروب بھی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنمی پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی مہمانی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں فرمایا ہے۔ تیل کی تلچھٹ کا مشروب منہ کو لگاتے ہی جہنمیوں کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کا مشروب پگھلے ہوئے تانبے کا پانی تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا۔ جب جہنمی اسے پینے کے لیے اپنے منہ کے قریب لے جائیں گے تو اس کے منہ کا گھونٹ جل بھن جائے گا، منہ کا گوشت جل بھن کر گر پڑے گا۔ اللہم حفظنا۔ غساق، سیاہ زہریلا بدبودار مشروب۔ ان تین مشروبات کے علاوہ غساق انتہائی سیاہ رنگ کا زہریلا گندا مواد بھی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 56 اور 58 میں فرمایا، یہ تو ہے متقی لوگوں کا انجام، اور سرکش کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسائے جائیں گے، بہت بری قیام گاہ۔ یہ ہے سرکش کا انجام۔ بس اب یہ لوگ مزہ چکھیں گے بدبودار کھولتے ہوئے پانی کا، اور بدبودار شدید سیاہ زہریلے پانی کا، اور اسی شکل کے بعض دوسرے مشروبات کا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے سے بتائی ہیں۔ غساق مشروب اس قدر زہریلا اور بدبودار ہوگا کہ اس کا ایک ڈول تقریباً 10-12 لیٹر کا برتن ساری دنیا کو بدبو میں مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی ایک ڈول اگر دنیا میں ڈال دے تو پوری دنیا میں بدبو پھیل جائے گی۔ طینۃ الخبال، جہنمیوں کا پسینہ۔ دنیا میں نشیلی مشروبات پینے والوں کو، جو شراب پیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل جہنم کے جسم سے نکلنے والا غلیظ بدبودار اور زہریلا پسینہ پلائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشاور چیز حرام ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشیلا مشروب پیے گا اسے جہنم میں طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں کا پسینہ۔ جہنمیوں کو سکون بخش اور پینے کے لیے کوئی مشروب نہیں دیا جائے گا۔ جہنمی جہنم کے اندر کسی ٹھنڈی اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ تب تک نہ چکھیں گے سوائے گرم پانی اور پیپ کے۔ یہ بھرپور بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 24 سے 26 ہے۔ جہنم میں جہنمیوں کے لیے میٹھے پانی کا ایک قطرہ اور خشک ذائقہ کھانے کا ایک لقمہ تک حرام ہوگا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو۔ یعنی اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جہنمی جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جنتی بھی جہنم والوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ رشتہ دار جو جنت میں ہوں اور کچھ جہنم میں ہوں، تو جہنم والے جو ہوں گے وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو، یا رزق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے
وہ کچھ پھینک دو، وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں یہاں تو دوست بھی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن وہاں پر وہ صاف انکار کر دیں گے جنتی جو ہوں گے کہ یہ سب چیزیں تم لوگوں کے لیے حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے ہماری حفاظت کرے اور ہمیں نیک ہدایت دے کہ ہم صحیح کام کریں اور جنت کے مستحق بن جائیں۔